جی ناظرین کرام، رحمت رمضان افطار نشریات میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے۔ وقت ہوا ہے آپ کے میرے فیورٹ سیگمنٹ جس کا نام ہے رحمت رمضان علماء کے ساتھ۔ ناظرین کرام، آج کا جو عنوان ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے پڑوسیوں کے حقوق۔ اسلام نے جہاں سب کے حقوق بیان کیے ہیں، وہاں پڑوسیوں کے بھی حقوق بیان کیے ہیں، مگر ہم ادا شاید اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، یا کما حق کا نہیں پتہ جو پتہ ہونے چاہیے جس طرح۔ شاید ہم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی، بس ایک جیسا ماحول ہوتا ہے، جیسا علاقہ ہوتا ہے، جیسا محلہ ہوتا ہے، جیسا معاشرہ ہوتا ہے، ہم اس حساب سے خود ہی سیٹ کر لیتے ہیں، بھائی اس طرح رہنا ہے اور پڑوسیوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنا ہے۔ ایسا ہم دیکھ رہے ہیں الا ماشاء اللہ۔ تو آئیے، معزز علماء کرام تشریف فرما ہے، پہلے مختصر سے ان کا انٹروڈکشن، اور اس کے بعد ہم ان سے جانتے ہیں کہ بھئی قرآن و حدیث ہماری کس طرح رہنمائی کرتے ہیں، کیونکہ ہر معاملے میں رہنمائی ہمیں قرآن و حدیث سے ملتی ہے اور کما حق ملتی ہے الحمدللہ۔ اور اس کے بعد پھر بزرگان دین نے ان پر جو عمل کر کے دکھایا، ان تعلیمات پر اسلام کی، ان کے جو عمل کے بعد بھی ہمیں موٹیویشنز ملتی ہیں، اس کا بھی الحمدللہ تذکرہ اس پروگرام میں ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہماری خوش نصیبی، ہمارے درمیان حضور زیغم اسلام، مفکر اسلام، حضرت علامہ مولانا پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ تشریف فرما ہیں، اور آپ کے ساتھ ایک اور بڑے ہی پیارے عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عتیق اسماعیل ضیائی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ تشریف فرما ہیں، اور دو ہمارے بڑے ہی پیارے ثناخواں حافظ محمد احسن قادری اور محمد جامی رضا قادری، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ تمام احباب کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک ہی محلے یا سوسائٹی میں رہنے والے لوگ اگر ایک دوسرے سے میل جول نہ رکھیں، دکھ درد میں شریک نہ ہوں، تو بہت سی مشقتیں اور پریشانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اسلام نے جہاں ماں باپ اور عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک، ہمدردی اور اخوت، پیار و محبت، امن و سلامتی اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کی تعلیم دی ہے، وہیں مسلمانوں کے قرب و جوار میں بسنے والے دوسرے مسلمانوں کو بھی محروم نہیں رکھا، بلکہ ان کی جان و مال اور اہل و عیال کی حفاظت کا ایسا درس دیا کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو بہت سے معاشرتی مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک ایسا اسلامی معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے کہ جہاں ہر ایک دوسرے کے جان و مال، عزت و آبرو اور اہل و عیال کا محافظ ہوگا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا، جی ہاں ناظرین، 3 بار، اللہ پاک کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی برائیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ اللہ اکبر، یہ بخاری شریف سے میں نے حدیث نمبر 6016 پیش کی۔ اور ناظرین، اسلام میں پڑوسیوں کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کے کامل مومن ہونے اور نیک و بد ہونے کا معیار اس کے پڑوسی کو مقرر فرمایا۔ چنانچہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک بن جاؤ۔ اس نے عرض کی، مجھے اپنے نیک بن جانے کا علم کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے پڑوسیوں سے پوچھو، اگر وہ تمہیں نیک کہیں تو تم نیک ہو، اور اگر وہ برا کہیں تو تم برے ہی ہو۔ اللہ اکبر، شعب الایمان حدیث نمبر 9567 میں نے پیش کی۔ محترم ناظرین، پڑوسیوں سے حسن سلوک تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے، جبکہ انہیں ستانا، تکلیف پہنچانا، بد سلوکی کے ذریعے ان کی زندگی کو اجیرن بنا دینا، دنیا و آخرت میں نقصان کا حقدار بننا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے جو فرامین ہیں، انہیں پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ پڑوسیوں کا معاملہ کتنا حساس ہے۔ ہمارے دین کی اس حوالے سے کتنی واضح تعلیمات ہیں، مگر اس کے باوجود پڑوسیوں سے ہمارا ریلیشن جس نوعیت کا ہوتا ہے، ہم سب کو بخوبی اندازہ ہے۔ ایک ایسا شخص جو اثر و رسوخ رکھتا ہے یا جس کے بڑے لوگوں سے رابطے ہوتے ہیں، وہ اپنے محلے یا سوسائٹی میں دادا گیری کرتا ہے۔ اب یہ لفظ دادا گیری میں بولنا نہیں چاہتا تھا، لیکن کچھ لوگ سمجھیں گے اس لفظ سے، جبکہ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جس کے شر سے
اس کا پڑوسی بے خوف نہ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ مسلم شریف سے میں نے حدیث نمبر 73 پیش کی. ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے پڑوسیوں کے حقوق، جس میں ہم علماء کرام سے پڑوسیوں کے حقوق جانیں گے اور اس بارے میں دین اسلام کی تعلیمات کیا ہیں انشاءاللہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے. اور جب جان لیں گے تو پھر انشاءاللہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. اور جب ہم عمل کر لیں گے تو آپ سمجھ رہے ہیں نا، مطلب یہ کہ جو بشارتیں ہیں، جو انعامات ہیں، جو کرم نوازیاں ہیں، اس کے حقدار ٹھہریں گے انشاءاللہ. اور پڑوسی ہمارے حق میں اگر گواہی دے دے کہ یار بڑے اچھے پڑوسی اللہ پاک نے ہمیں دیے، اللہ ایسے پڑوسی سب کو دے. اللہ اکبر، کیا ہی بات ہے، اللہ کر ہم ایسے بن جائیں. تو آئیے ناظرین کرام چلتے ہیں معزز علماء کرام کی طرف اور سوالات کا آغاز کرتے ہیں. قبلہ شاہ صاحب، میں چاہوں گا حضور، ہمارا یہی انداز رہا ہے کوئی بھی عنوان ہو، میرا سوال پہلا آپ سے یہی ہوتا ہے حضور قرآن پاک کیا رہنمائی کرتا ہے؟ کیونکہ ضرورت تو اس امر کی ہے کہ ہم اس موضوع کو بھی قرآن پاک کی روشنی میں سمجھیں اور پھر اس کے بعد احادیث طیبہ کی روشنی میں اس کو سمجھیں، اس کو جانیں، اور پھر آخر میں بزرگان دین کا بھی جو ایک عمل رہا اس حوالے سے قرآن و حدیث کی تعلیمات پر، وہ بھی ہمارے لیے موٹیویشنز ہیں، تو پھر وہ بھی ہم آپ سے سنتے ہیں، جانتے ہیں. تو حضور آغاز فرمائیے کہ قرآن کیا کہتا ہے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. حافظ صاحب قبلہ، انسان اور اس کے تمدن کی بنیاد باہمی اشتراک اور باہمی تعاون کے ساتھ ہے. یعنی اس دنیا میں ہر انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے اور اس کی ضرورت ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اس کی زندگی کا انحصار اور اس کی زندگی کا محور جو ہے وہ ایک دوسرے کی نصرت اور اعانت کے ساتھ ہے. اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کائنات میں، اس زمین پر انسان کے سماج کی بقا کے لیے جو ضروری ہے ایک دوسرے سے تعاون اور تعلق، اس پر اسلام نے بہت زیادہ زور دیا. اور جس نے اس باہم تعلق کو باقی رکھا، اللہ رب العالمین نے اسے اپنی محبوبیت کا درجہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. کیونکہ میں نے عرض کیا کہ انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر چلتا ہے، اور پھر اگر وہ اس اب زندگی کے اندر جس کا انحصار ایک دوسرے سے تعاون اور رابطے کے ساتھ ہے، اور یہ تعاون اور رابطہ جیسے ایک دیوار ہوتی ہے نا حافظ صاحب، ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، دوسری تیسری کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. اگر ہر اینٹ اپنی اپنی طرف نکل پڑے تو وہ دیوار قائم نہیں ہو سکتی ہے. تو اب آپ دیکھیں قرآن مجید نے سب سے پہلے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے جو معاشرے کو بچانے کے لیے اور معاشرے کو سیولائز بنانے کے لیے، معاشرے کی تہذیب کے لیے، اور ان میں ایک دوسرے کے حقوق اور ایک دوسرے کی ضرورت کے لیے آگے بڑھ کر تعاون کریں. اس جذبے کو جگانے کے لیے جو نیک ہستیاں گراؤنڈ پر یہ کام کرتی ہیں، اللہ اپنے کلام میں ان کا شان بیان کرتے ہوئے شاہ فرماتا ہے یؤثرون علی انفسہم، وہ ہمارے بندے جو اپنی ضرورت ہونے کے باوجود دوسرے کو اپنے پر ترجیح دیتے ہیں، ایثار کرتے ہیں. کھانے کی اس کو ضرورت ہے لیکن پھر بھی دوسرے کو دے دیا، کچھ رکھ لیا زیادہ اس کو دے دیا. اللہ فرماتا ہے یؤثرون علی انفسہم، وہ ایثار کرتے ہیں اپنی ذات پر دوسرے کو تاکہ وہ ریلیشن انسان کا باہم باقی رہے. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، چاہے اس کی اس کو شدید ضرورت ہے لیکن وہ دوسرے انسان اور دوسرے بھائی کے ساتھ تعاون کی طرف آتا ہے، ایثار کرتا ہے. تو ایثار کس چیز کا نام ہے؟ تعاون کا نام ہے کہ جب میں آپ کی ضرورت کو محسوس کر کے اپنی ضرورت پر آپ کو ترجیح دوں. اور اس کی منفی فکر کا نام ہے خود غرضی، کہ آپ جو کر رہے ہیں کرتے رہیے، بس میرا گھر سلامت ہے، میری دیواریں سلامت ہے، گلی میں کیا ہو رہا ہے، باہر کیا ہو رہا ہے. یہ گناہوں کی جڑ ہے. تو خود غرضی گویا کہ معاشرے کا فساد ہے، اور ایثار جو ہے، ایثار دوسرے کو ترجیح دیں. بھوکا ہے آپ میرے ساتھ کھا لیں، اچھا آدم ایک روٹی میں کھا لیتا ہوں ایک آپ کھا لیں، آدھی میں کھا لیں تو آدھی آپ کھا لیں. اسلام نے اس فکر کو جو انسانیت کی ضرورت کی تکمیل کے لیے اس قدر جوڑتا ہے، اس کو وجہ ولایت اور محبوبیت بنا دیا ہے. واہ 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 واہ. اس کو دوسرے انداز میں آپ دیکھیں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے. صرف پڑوس میں نہیں رہے گا، سارے انسان کی جتنی ضروریات، اور قرآن نے اس کو ایک ہی آیت میں سب کو ڈسکس کیا ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. دیکھیں پڑوس کا تو حقوق یہ ہے کہ اس کا اگر ہم فلسفہ دیکھیں اخلاق میں، تو انسان حافظ صاحب قبلہ، انسان اپنے اولاد، اپنے بیوی بچے، اپنے ماں باپ کے بعد اس کا سب سے زیادہ تعلق، بلکہ ہر وقت مڑ بھیڑ اور ملاقات جس سے ہوتی ہے، وہ اس کا پڑوسی ہوتا ہے.
تو اب آپ دیکھیے کہ اس معاشرے کو جوڑنے کے لیے ایثار میں اس کی کس قدر ضرورت ہوگی. تو یہ میں نے ایک نقشہ فلسفے کا آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. اب آئیے آپ قرآن کی طرف کہ قرآن مجید اس بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے. اللہ رب العالمین نے ایک طویل آیت کے اندر، حضور حافظ صاحب آپ کے توسط سے میں ناظرین تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، اس آیت کو ناظرین بڑی غور کے ساتھ دیکھیں اور اس پر توجہ کریں اور اس کا مطالعہ کریں کہ اس ایک آیت کے اندر پورا اسلام کیسے بیان ہوا ہے. کیونکہ اسلام نظام حیات ہے. نظام حیات سے مراد یہ ہے کہ آپ زندہ رہیں گے تو میں زندہ رہوں گا، آپ ہوں گے تو میں ہوں گا، ہم دونوں ہوں گے تو یہ نظام چلے گا. تو اسلام جوڑنے کی بات کرتا ہے، برداشت کی بات کرتا ہے. اچھا اس نے برا کیا لیکن تم برداشت کر لو تاکہ معاملہ جڑ جائے. جو تم نے معاشرے خاندان کو جوڑنے کے لیے، معاشرے کو جوڑنے کے لیے اسٹیپ ڈاؤن کر دیا، تواضع کر دیا، تو فرما تم ہمارے ولی بن جاؤ گے، تم ہمارے محبوب بن جاؤ گے. کس لیے کہ تم نے زمین سے فساد والی عادت کیا تھی؟ علیحدگی. اپنے اپنے گھروں کے اندر رہیں، اپنی اپنی خواہشات میں رہیں. لیکن جو علیحدگی کو چھوڑ کر جڑتا اور معاشرے کو زندہ کرتا ہے تو وہ معاشرہ تو چل پڑتا ہے. تو رب اس زمین پر انسانوں میں باہم محبت اور ایک دوسرے کی ضروریت میں باہم ایک دوسرے کی مدد پر رب اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس صاحب ایمان کو، بہت سے ایسے نمازی ہوتے ہیں جن میں یہ وصف نہیں ہے، وہ صرف دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ نمازی اور محبوب ایسا ہوتا ہے کہ جو انسانیت کو جلا دیتا ہے، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اس حدیث پاک میں نا ترغیب و ترہیب کے اندر، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ فرض ہے، اس کو قبول کرتے ہوئے بات کرنا چاہ رہا ہوں. آگے سرکار سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولایت نمازوں سے ملتی ہے؟ فرمان نہیں. کہا روزوں زکوٰۃ سے ملتی ہے؟ فرمان نہیں. کہا کس سے؟ کہا خلق خدا سے مہربانی کرنے پر. اسی کا ایک حصہ یہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں. جو اس مغز کو سمجھے گا تو حافظ صاحب یہ مبارک تمغہ، اعزاز، انعام، ریوارڈ، اجر اس میں ایسی توانائی پیدا کر دے گا کہ اگر پڑوسی تند خوب ہی ہونا تو وہ مسکرا کر کے کہا چھوڑ، تو جو بھی کرتا رہے میں اپنا حق ادا کرتا رہوں گا، اس لیے کہ تجھے نہیں دے رہا ہوں، میں اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں اور اپنے گناہوں کا کفارہ بنا رہا ہوں، جو آپ نے انٹرو میں حدیث میں. تو یہ وہ جذبہ ہے جو برانگیختہ کرتا ہے اور موٹیویشن اندر پیدا کرتا ہے. کیونکہ مومن رہتا زمین کے فلور پر ہے لیکن وہ سارے کام آخرت کے لیے کر رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں قرآن مجید کیا ذکر کر رہا ہے. میرے بھائی بہن بچے بڑی توجہ سے اس آیت کو دیکھیں. اس میں اللہ رب العالمین نے دیکھیں دین کامل کس طرح ہے. سب سے پہلے پھر یہ نہیں کہ زمین کے اوپر لوگوں کے ساتھ اصلاح کرتے رہو کہ یہ لوگوں کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے. ارے بھائی پڑوسی کا حق اللہ کی وجہ سے ہے. پہلے تم نے خدا کا حق چھوڑ دیا، سماجی کام شروع کر دیے. اب دیکھیں آیت کیسی ترتیب سے چلتی ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. سب سے پہلا، سب سے بڑا سچ وہ توحید ہے. کائنات کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ توحید ہے. اور سب سے بڑا جھوٹ جو ہے وہ شرک، کفر اور الحاد ہے. صحیح. تو انسان سب سے پہلے اس چیز کو قبول کرے. فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ ہی کی عبادت کرنا، اسی کو مستحق عبادت سمجھنا. اور مستحق عبادت سمجھنے کا مطلب ہے کہ اسی کو مستقل بذات مانے گا، اور جو اس کو مستقبل ذات مانے گا اسی کو یکتا مانے گا. تو جس کی تو عبادت کر رہا ہے عبادت اسی کی ہوگی جو مستقل بذات ہوگا، اور مستقل بذات وہ ہوتا ہے جو ہی واحد ہوتا ہے. تو لہٰذا عبادت ایک خدا کی کر اور وہی اس کا مستحق ہے. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس میں اس کسی کو پارٹنر اور شریک نہ بنا. وہ جو عزت و قدر جو حق رب کا ہے، واجب الوجود، استحقاق عبادت اور استقلالی صفات، یہ حق، یہ خاصہ الہی ہے، اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا. اور فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اب دیکھیں بات آگے چل پڑی. اب زمین پر جو تجھے نبھانا ہے نا، کیونکہ جو زمین پر خیر خواہی کر رہا ہے، تو چاہتا ہے کہ وہ باتیں صرف زمین تک رہ جائے یا قبر و حشر تک چلے. تو قبر و حشر تک جب چلے گی تو سب سے پہلے سچ قبول کرنا پڑے گا، وہ ایمان ہے. اب آجا بندے کے حقوق کی طرف. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کر. کمال بات کی. یہ نہیں کہا اپنے ماں باپ کے ساتھ عدل کر. وہ تجھے ایک روٹی کھلائیں تو تو ان کو ایک روٹی کھلا. وہ تجھے اگر 1 روپیہ دے تو تو بھی بڑھاپے میں. فرمانے احسان، احسان عدل سے آگے کی جگہ ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان. عدل تو یہ ہے کہ مفتی صاحب قبلہ یہاں تشریف فرمائے، میں یہاں بیٹھا ہوں، یہ عدل ہے، دونوں کی کرسیاں ہیں. ٹھیک ہے. اگر یہ بیچ میں آڑ نہ ہوتی تو احسان کیا ہے؟ عدل تو یہ کہ میں یہاں بیٹھا ہوں. لیکن احسان کیا ہوتا کہ میں تھوڑا اور ایک طرف کھس جاتا اور حضرت کو کہتا کہ حضرت آپ مزید کمفرٹ ہو جائے. یعنی عدل یہ کہ جو اپنا حصہ ہے وہ لے لیا، جو اس کا حصہ اس کو دے دیا، یہ عدل ہے. لیکن احسان یہ کہ اپنے حصے میں سے بھی بڑھا کر دے دیا. واہ واہ واہ. عدل سے دنیا چلتی ہے، احسان سے بندہ خدا کا محبوب ہو جاتا ہے. تو اب آپ دیکھیں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
اپنے والدین کے ساتھ احسان کر. اب آگے حقوق دیکھیں. وَبِذِّ الْقُرْبَى, اور اپنے قرابت دار بہنیں ہیں, بھائی ہیں, ان کی اولادیں جو قرابت دار ہیں, ان کے حق کو ادا کر. یہاں سے دیگ اٹھا کر تو جنگلوں میں بانٹ رہا ہے, ادھر بہنوں کو دے, ادھر بھائی کو دے, ادھر پھوپھی کو دے, ادھر چچا کو دے, یہ رشتہ داروں کو دے. پہلے یہ ہیں, پہلے وہ جن کو دودھ دیگ لے جا کر دے رہا ہے اچھی بات ہے, لیکن آدھی ادھر دے دے آدھی ادھر دے دے, یا ادھر دیتا ہے تو پھر پوری ادھر دے دے ایک پوری ادھر دے دے. تو فرمایا پہلا حق تیرے مال پر, تیری جان پر کس کا ہے؟ وَبِذِّ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. بات یہاں تک مکمل ہو گئی. یتیموں کو, مسکینوں کو دے. اب آ گئی آپ کے موضوع کی بات, وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى. اب یہاں پر قرآن کہہ رہا ہے وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى, اور تیرے قریب کے جو ہمسائے ہیں. وَالْجَارِ الْجُنُوبِ, اور جو تیرے دور کے پڑوسی ہیں, جو تیرے قریب کے پڑوسی ہیں اور جو تیرے دور کے پڑوسی ہیں. بلکہ قرآن تو حافظ صاحب یہاں تک کہتا ہے, کبھی تو سفر کر رہا ہوتا ہے, تیری سیٹ کے ساتھ تو کوئی آ کے بیٹھتا ہے, تو تیرے پہلو میں بیٹھنے والا تیرا دوست, اس کا بھی تجھ پر حق ہے. اللہ اکبر. ایک تو مستقل ہمارا جو ہے پڑوسی ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ تیرے گھر کی دیوار کے ساتھ جس کی لگی ہوئی دیوار, یہ تیرا قریبی پڑوسی ہے, اس کا بھی حق ہے. جو دور ہے اس کا بھی حق ہے. فرمایا دین اسلام اتنا حسن والا ہے, کبھی تو جا رہا ہے, سفر کر رہا ہے, گاڑی میں ہمارے ساتھ کوئی بیٹھ جاتا ہے تو منہ نہیں چڑھا, اس کا بھی تجھ پر حق ہے. اچھی اسمائل دے, کیسے آپ ٹھیک ہیں, کہاں سے آپ تشریف لا رہے ہیں, ماشاءاللہ لباس آپ نے بڑا پیارا پہنا ہے. کوئی خدمت میں جا کر چائے پینے کا کوئی موڈ ہو رہا ہے تو جا رہے ہیں, چائے لا رہے ہیں تو ایک کپ اس کے لیے, سر پلیز آپ بھر لیں تو مجھے خوشی ہوگی. یہ ہے اسلام. اللہ, یہ قرآن بیان کر رہا ہے. پھر مسافروں کے لیے وما ملکت ایمانکم, پھر تمہارے غلام کے لیے. آگے اللہ کیا فرما رہا ہے, وجہ بتا رہا ہے یہ کیوں کروا رہے ہیں تم سے, کیوں کروا رہے ہو جی. اور یہ اگر نہیں کرو گے, یتیموں کا خیال نہیں رکھو گے, مسکینوں کا خیال نہیں رکھو گے, اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھو گے, دور کے پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھو گے. اپنے سفر کے اندر ہم پورا سفر کر رہے ہوتے ہیں, ساتھ میں جو بیٹھا اس کو منہ بھی نہیں دیکھتے, اس کا سلام تو دور کی بات ہے, وہ ادھر دیکھ رہا ہم ادھر دیکھ رہے. یہ مومن کی شان نہیں. قرآن یہ کہتا ہے عارضی طور پر بھی تیرے سفر کے ساتھ کوئی ہے, یہاں تک کہ سٹاپ سگنل پر آپ کھڑے ہو گئے, ساتھ میں دوسرا موٹر سائیکل والا, کار والا کھڑا ہو گیا, آپ کی طرف دیکھتا, آپ مسکرا کے اسمائل تو دیں, السلام علیکم, کیسے ٹھیک ہے. کیا کہنے, ہم تو یہاں ایک دوسرے کو منہ چڑھا کر دیکھ رہے ہوتے ہیں, ساری عبادت کر رہے ہیں لیکن وہ اخلاق چھوڑ رہے ہیں. اللہ فرما رہا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا, اس لیے کہ بے شک اللہ رب العالمین خوش نہیں ہوتا ان سے جو اتراتے ہیں اور بڑائیاں مارتے ہیں. تو پتا چلا رشتوں کو توڑنا, پڑوسیوں سے دور رہنا, یہ تکبر کی علامت ہے. بندہ تکبر کی وجہ سے, تو یہاں پر دیکھیں فرمائیے تمہیں لایا, تکبر بندے کی ساری عبادتوں کو ختم کر دیتا ہے. اور تکبر ایک ایسا وصف بد ہے کہ وہ رب کے قریب کبھی جانے نہیں دیتا. فرمایا یہ ساری حرکتیں تم کرتے رہو, یہ سارے اعمال کرتے رہو, دنیا میں اگر تم اپنے پڑوسی کا خیال رکھو گے, قریب کے پڑوسی کا خیال رکھو گے, رشتہ داروں کا خیال رکھو گے, ساتھ میں چلنے والے سفر والے کا, تو وہ تمہارے اخلاق سے اس کے دل میں بھی تمہیں محبت آئے گی. میں آپ کو انسان جانبین میں آپ کو ویلیو دوں گا حافظ صاحب, تو آپ مجھے ویلیو دیں گے. ایک تو دنیا میں یہ فائدہ ہوگا, دوسرا یہ کہ تجھ میں تکبر نہیں رہے گا, اور تکبر نہ ہونے کی وجہ سے خدا تجھے محبوب بنا دے گا. بات کو میں یہاں ختم کرتا ہوں. عربی زبان میں پڑوسی کو کہتے ہیں جار. کیا کہتے ہیں؟ جار. ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ جار کس کو کہتے ہیں, فرمایا ہر وہ شخص جس کا مکان دوسرے کے مکان کے قریب ہو, اس کو کہتے ہیں جار. جیسے یہاں پر فرمایا والجار ذی القربى, تو جار کہتے ہیں. اسی طرح اور یہ جو الفاظ ہیں نا حافظ صاحب, جار عربی ایجاد کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ الفاظ ایسا ہے کہ یہ الفاظ جو ہے ایک دوسرے کے تقابل میں معنی دیتا ہے. یہاں پر ایک باریکی, جار کا معنی ہے وہ کہ آپ کا مکان جس کے مکان کے ساتھ ہو. دوسرا ہے کہ یہ خود سے معنی نہیں دیتا, اس میں دونوں طرف سے معنی چلتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے, اس میں بھی وہی ہے. تو فرمایا جیسے اخن بھائی, اگر میں آپ کا بھائی ہوں تو دراصل آپ میرے بھائی تھے اس لیے تو میں آپ کا بھائی ہوا. واہ واہ واہ. تو جس طرح اخ جو ہے وہ دونوں طرف سے معنی دیتا ہے, اسی طرح جار بھی معنی دیتا ہے. اگر یہ میرا پڑوسی ہے تو میں اس کا پڑوسی ہوں. تو اس کو عربی زبان کے اندر کہتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے اسماء مضاعفہ سے ہے, یعنی جو ایک ہو کر دونوں جانب کا فائدہ دیتا ہے. تو جار کا ایک معنی جی بالکل دونوں جانب سے فائدہ دیتا ہے. جیسے اخن ہم کہتے ہیں کہ بھائی, تو میں اگر آپ کا بھائی ہوں تو یقین آپ میرے بھائی ہیں تو میں آپ کا بھائی ہوا. تو جار کا معنی یہ ہے کہ میں اگر اس کا پڑوسی ہوں تو یہ میرا پڑوسی. تو دونوں کے حقوق کو یہاں پر باندھا جا رہا ہے. اور آخری بات یہاں پر یہ ہے کہ جار کا معنی جو ہے وہ جس کا حق بڑا ہو,
یا وہ کسی دوسرے کے حق کا بڑا خیال رکھتا ہو تو عربی زبان میں اس کو بھی جار، پڑوسی کہا جاتا ہے. جیسے قرآن نے فرمایا والجار ذی القربیٰ، وہ رشتہ داروں اور ہمسایوں کا خیال رکھتا ہے. تو پڑوسی کے، ابھی تو صرف ہم نے آیت کا ترجمہ پیش کیا، یہ لفظ خود جو ہے اپنے اندر بڑا کمال رکھتا ہے، جوڑنے کے لیے کمال رکھتا ہے. یہ لفظ ایک دوسرے کے لیے قرب کے معنی کو، اس لفظ کا جیسے ولی کا معنی کیا؟ قریب. اس طرح جار کا معنی بھی قریب ہے. تو لہٰذا جو واقعی میں پڑوسیوں کے حقوق رکھتا ہے وہ ولی بنتا ہے. سبحان کیونکہ اللہ. ولی کا معنی بھی قریب کے ہیں اور جار کا معنی بھی قریب کے ہیں. اور ولی اور جار کا ایک معنی یہ ہے کہ جو بہت حق والا ہے، جو بہت حق والا ہے، اور ایک معنی یہ وہ بہت زیادہ حق کا خیال رکھنے والا ہے. تو عربی زبان کے اندر جار، اب اس کے لفظ کی معنویت کو اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں اس میں کتنا قرب شریعت چاہتی ہے، یہ لفظ کتنی بہم چاہتا ہے، معاملات چاہتا ہے. تو پڑوس وہ ہے کہ ماں باپ اولاد کے بعد بندہ جس کے سب سے قریب ہوتا ہے وہ پڑوس ہوتا ہے، جس کو عربی میں جار کہتے ہیں. اور قرآن نے فرمایا تمہارے قریبی پڑوسی، تمہارے دور کے پڑوسی، یہاں تک کہ سفر میں تمہارے ساتھ شریک ہوں، وہ تمام پڑوسی. تو یہ وقت تھوڑا زیادہ نہ ہو جائے تو میں صرف قرآن کی آیت کی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا تھا، جو ناظرین ہیں وہ اس کو دیکھیں. اور انٹرو میں آپ نے حدیثیں بیان کی ہیں، انشاءاللہ جب موضوع آگے چلے گا تو مزید احادیث کے تحت اس موضوع کو کھولنے کی کوشش کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے شاہ صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مفتی صاحب، مفتی عتیق اسماعیل ضیائی صاحب، قبلہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ اپنے پڑوسی سے لڑ پڑتے ہیں، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اپنے پڑوسی سے جھگڑا کیا اس نے مجھ سے جھگڑا کیا، جس نے مجھ سے لڑائی کی بے شک اس نے اللہ پاک سے لڑائی کی. کیا فرمائیں گے حضور؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ صاحب، بلا شبہ آپ نے انٹرو میں بڑی اچھی گفتگو فرمائی. اس کا خلاصہ یہی نکلا کہ بے شک ہم نمازی ہو گئے، روزے دار ہو گئے، حاجی ہو گئے، عمرے کر لیے، لیکن اجتماعی طور پر ہم ایک اچھے معاشرتی مسلمان نہیں بن سکے. ہمارا ہمسایہ ہم سے محفوظ نہیں ہے. یہ المیہ ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ہمارے ہمسائے کے بھی ہم پر کوئی حقوق ہیں یا نہیں. اسلام سے دوری، علماء سے دوری، علم سے دوری، بہرہ روی، اور آج کے اس پرفدن مادیت پرستی کے دور میں جب کہ ہمیں صرف اور صرف حرص، طمع، لالچ، فراڈ، چوری، ڈاک، یہی سب چیزیں جہاں سکھائی جا رہی ہیں، وہاں ہم یہ پڑوسیوں کے حقوق بھی سیکھیں. یہ تو آپ نے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے IDS کے پلیٹ فارم سے اس موضوع کا انتخاب کیا، اور آپ کے ذریعے آج لاکھوں لوگوں تک یہ پیغام جائے گا کہ بھائی پڑوسی کے بھی کوئی حقوق ہوتے ہیں. اور جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ قبلہ شاہ صاحب نے ہمیں بیان کی اور ہمیں تفسیر بتائی، آپ دیکھیں پورے قرآن میں، اسی آیت کے تحت میں آپ سے کچھ عرض کروں کہ پورے قرآن میں جب اللہ پاک نے اپنے شکر کا ذکر کیا، انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر، اور دوسرا یہ موقع تھا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، شرک کی نفی، اللہ کی توحید، اور پھر والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ فوراً سے پڑوسیوں کا ذکر آ گیا. تو پتہ یہ چلا کہ اتنی اہمیت ہے اسلام کے اندر پڑوسیوں کے حقوق کی کہ ماں باپ کے شکر کے ساتھ اللہ پاک نہ صرف پڑوسیوں کے حقوق کا ذکر فرما رہا ہے بلکہ کیٹیگریز بھی بیان کر دی، جیسا کہ قبلہ شاہ صاحب نے ہمیں بتائی کہ کیٹیگریز ہیں، پڑوسی قریب کا، پھر دور کا، پھر پاس میں بیٹھنے والا. تو اتنی اہمیت اسلام میں ہے، اور چونکہ اسلامی تعلیمات سے بہرہ روی ہمارا ہے، اس وجہ سے اب جو آپ نے سوال فرمایا پڑوسی جو محفوظ نہیں، لڑائی جھگڑے، میں یہاں پر خاص طور پر ہمیں اپنی ماؤں بہنوں سے مخاطب ہوں، کیونکہ زیادہ تر عام طور پر پڑوس ہمسائیوں کی جھگڑے یہاں سے شروع ہوتے ہیں. مردوں کے پھڈے بعد میں، جھگڑے بعد میں ہوتے ہیں، شروعات یہاں سے ہوتی ہے. تو میں اپنی ان ماؤں بہنوں سے، بے شک آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ علاقوں میں خاندان، اب تو ویسے وہ پہلے جیسا ہمسائیگی اور پڑوس کا وہ ماحول بھی نہیں رہا، یہ صرف اب کالونیوں میں رہ گیا ہے، ورنہ پوش علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں تو اب یہ بھی نہیں پتا کہ پڑوس میں میت بھی ہوئی ہے نہیں، کوئی مرا ہے، کوئی میں خود اپنی ایک مثال آپ کو بتاؤں، ہمارے ہاں اسلام آباد سے کچھ مہمان آئے، فیملیز آئی، وہ ہمیں دیکھ کر، ہمارے اس ماحول کو دیکھ کر کہہ رہی ہیں کہ آپ
تو دنیا میں جنت میں رہ رہے ہیں. ان کے یہ الفاظ تھے, میں نقل ان کے کر رہا ہوں کہ یہاں اب بھی یہ ماحول ہے کہ آپ کے ہاں اڑوس پڑوس کا خیال رکھا جاتا ہے. واللہ انہوں نے, ان کی خواتین نے ہماری خواتین کو بتایا کہ ہمارے پڑوس میں ایک فوتگی ہوئی, ہم اس فوتگی میں تعزیت کے لیے گئے, اور جب گھر پہ گئے تو ہم حیران تھے. ماں اپنے, مرد کا انتقال ہوا تھا, ماں اپنے کمرے میں, بیوی اپنے موبائل میں مصروف ہے اور سامنے لاش پڑی ہوئی ہے. اللہ. تو کہتے خیریت کیسے آنا ہوا؟ بولا ہم تعزیت کے لیے آئے. بولا وہ پڑی میت, جاؤ تعزیت کر لو. اس قدر یہ حال ہے. تو یہ تو اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ اللہ نے اب بھی ہمیں ایسے ماحول سے وابستہ رکھا ہے, ورنہ پوش علاقوں میں بالکل دوری ہے. اب میں اپنی ان ماؤں بہنوں سے مخاطب ہوں کہ جو باقاعدہ واقعتاً دیندار ہیں, آپ نے ان کو دیکھا ہوگا, وہ نمازیں پڑھتی ہیں, قرآن پڑھتی ہیں, تسبیحات, وہ ہمہ وقت اللہ کے ذکر میں اور دیگر وہ نیکی صدقہ سب کچھ کر رہی ہوتی ہیں. لیکن میری مائیں بہنیں ناراض نہ ہوں, اچھی پڑوسن ہونا یہ اللہ کو محبوب ہے. ہماری بچوں کی تربیت اس نہج پر ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ معاذ اللہ کوئی برابر میں پڑوسی نہیں دشمن آ گیا ہے, اس کی تربیت ایسی اس نہج پر کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بات آ جائے تو اس کے بچے نے تجھے ہاتھ لگایا تو اس کی آنکھ پھوڑ دے, اس کے ساتھ تو نے یہ کیا. اس نہج پر تربیت کی جا رہی ہوتی ہے. سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. مسند امام احمد بن حنبل کی یہ روایت میں بیان کر رہا ہوں, بالخصوص مائیں بہنیں اور بالعموم تمام مرد حضرات سنیں. حضور نے فرمایا, ایک صاحب حضور کی بارگاہ میں دو عورتوں کے احوال پیش کیے گئے. عرض کی یا رسول اللہ, ایک عورت ہے وہ صائمہ ہے, مشہور ہے, اس نے روزہ کبھی نہیں چھوڑا, روزے رکھتی ہے اور صدقہ خیرات بھی کرتی ہے, اس کی نیکیاں معروف ہے, اس کی پاک دامنی, اس کی تقوی, اس کی پرہیزگاری, اس کے نماز نوافل کا اہتمام کرنا معروف ہے. لیکن حضور اس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہیں ہے, پڑوسیوں کے ساتھ اس کا سلوک نہیں اچھا. اور ایسا ہم نے واقعتاً دیکھا ہے, ہاتھ میں تسبیح ہے لیکن پڑوس کے ساتھ ایسا رویہ کہ بالکل لچک ہے ہی نہیں, اس قدر سخت رویہ رکھا گیا. حضور نے فرمایا وہ جہنمی ہے. اللہ اکبر, جہنمی فرمایا. وہ ہوش کے ناخن لے میری مائیں بہنیں جو باقی سارے معاملات کر رہی ہیں لیکن پڑوسی ان کی اذیت میں ہے یا ان سے ناخوش ہے. اور دوسری عورت کا ذکر کیا, یا رسول اللہ, ایک عورت ایسی بھی ہے, روزہ رکھتی ہے, کبھی رکھتی کبھی نہیں رکھتی, کوئی نوافل پڑھتی ہے نہیں پڑھتی, وہ اتنے معاملات میں اس کی پختگی نہیں ہے, بس صحیح ہے, وہ صحیح اپنے معاملات فرائض واجبات انجام دے رہی ہے, لیکن وہ جب کبھی کسی پڑوس میں کوئی مسئلہ درپیش آتا پہلی فرصت میں وہاں کھڑی ہوتی ہے. وہ اپنے پڑوسیوں کے ہر مشکل میں کھڑی ہوتی ہے, ہر پریشانی میں کھڑی ہوتی ہے, کوئی کام ہو کوئی مسئلہ ہو وہ سر فہرست پیش رہا کرتی ہے. حضور نے فرمایا اچھی پڑوسن ہے یہ جنتی عورت ہے. اللہ. تو یہ میری مائیں بہنیں اپنے رویوں کو درست کریں, اپنے پڑوس اپنے آس پاس دیکھیں. حضور نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے پڑوسی کو گھسیٹ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا. سب کچھ تھا, حاجی تھا, نمازی تھا, لوگوں کو بانٹا کرتا تھا زکوٰۃ, لائنیں لگا کر یہ صدقے خیرات دے رہا تھا, لیکن میں اس کے پڑوس میں برابر میں تھا, میرے حال کبھی نہیں پوچھا اس نے, میں اس وجہ سے تکلیف میں تھا. میں اپنے ان بھائیوں کو کہوں گا, خدارا آپ, یہ رمضان کا مہینہ ہے, آپ دنیا جہاں میں بانٹ رہے ہوں گے, لیکن آپ سب سے پہلے کیوں کہا گیا والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب, سب سے پہلے رشتہ داروں میں ماں باپ بہن بھائیوں کے بعد اس کا حق تجھ پر زیادہ ہے. صرف یہ نہیں, ویسے تو ہمیں اپنے پڑوس کی ہر بات کا خبر ہوتی ہے, کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, یوں تو ہم جاسوسیوں میں لگے ہوتے ہیں, یوں تو ہمیں ان کی یہاں کس کا پھڈا, کس کے ساتھ کس کی لڑائی, کس کے ساتھ ساس کا بہو کے ساتھ کیا ہوا, بہو کا ساس کے ساتھ کیا ہوا, وہ سب خبر ہے ہمیں, بلکہ مزید اس میں لگائی بجائی بھی کر رہے ہوتے ہیں. نہیں پتا تو نہیں یہ پتا کہ اس کے گھر میں چولہا جلا بھی یا نہیں ہے, اس کے گھر میں اس عید کو بچوں نے تیاری کی بھی ہے یا نہیں, گھر میں راشن ہے بھی یا نہیں. یہ اصل حکم ہے, خبر رکھو اس چیز کی, نہ کہ اس گھر میں چل کیا رہا ہے اس کی. جو خبر رکھنے کا حکم ہے وہ خبر رکھیں. آج کے دور میں اگر کوئی 40-50 ہزار کما رہا ہے تو آپ خاموشی سے اس کی مدد کر دیں, وہ مستحق ہے, وہ ضرورت مند ہے, اس کو چاہیے. تو یہ ہے اس حضور کی بارگاہ میں جو کہا نا کہ گھسیٹ کر لایا جائے گا, اور وہ کہے گا کہ میرا یہ پڑوسی ہے, اس کی وجہ سے میں تکلیف میں تھا, وہ سب کچھ تھا, لیکن اس عمل کی وجہ سے حضور نے فرمایا واللہ لا یؤمن. یہ 3 مرتبہ جو آپ نے بھی شروع میں حدیث بیان کی, اور دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جو اللہ پر
جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، فلیکرم جارہ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی تعظیم کرے، اس کا احترام کرے، اس کی ضروریات کا خیال رکھے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے. اور اگر لڑائی جھگڑا کرے گا اور اسے اذیت دے گا، تکلیف دے گا، کسی صورت میں بھی دے گا، خواہ وہ گھر میں کوئی خوشی غمی کا موقع ہو، ہمارے عام طور پر شادی بیاہ ہو جائے تو بس اب ہمارے پڑوسیوں کی خیر نہیں ہے، اتنی اونچی آواز سے ساؤنڈ بجانا، ان کو تکلیف دینا، وہ مجال ہے کہ وہ آ کر بیچارے جسارت بھی کر جائیں، پھر یہ جھگڑا کھڑا ہو جائے گا کہ ہماری خوشی میں تم لوگ جل رہے ہو، تم لوگ حسد کر رہے ہو. بس یہ صرف چیزیں ہیں کہ آپ سب کچھ کریں لیکن پڑوسیوں کا حقوق پہلے آپ اس کی پاسداری کریں، تب آپ اچھے مومن بھی ہیں، اچھے مسلمان بھی ہیں. کامل مومن اس وقت بنیں گے جب آپ کا پڑوسی آپ سے راضی ہوگا. آخر میں بس ایک عرض کروں کہ حضور کے اصحاب نے کس طرح عمل کیا تھا. حضور کی ایک روایت میں آپ سے عرض کروں، حضور کے اصحاب، روایت میں ہے کہ ایک صحابی نے سالن بنایا، گوشت بنایا، اور اپنے پڑوس میں سب سے پہلے بچوں کی تربیت اس نے حج پر کی. ہمارے ہاں تو پیزے برگر آ رہے ہیں، یوں ہم باہر پھینکتے ہیں کچرا، پتہ بھی ہے کہ پڑوس کا بندہ وہ بچے کو نہیں کھلا سکتا، پھر بھی وہ سارے پیکٹس باہر پھینکتے ہیں. اس کو خاموشی سے بھائی تم ریپر کر کے اس کو رکھو. برابر کا بچے نے اگر اس کے باپ سے مطالبہ کر لیا، وہ کہاں سے لائے گا جو آج آپ کھلا رہے ہیں؟ یا تو پھر آپ اپنے حصے میں سے اسے دے، اگر نہیں دے سکتے تو پھر حکم یہ ہے کہ آپ خاموشی سے خفیتاً اپنے بچوں کو کھلائیں کہ پڑوس کا بچہ جو کھلا نہیں سکتا وہ اپنے دل آزاری نہ ہو. اس وجہ سے بھی دل آزاری ہوتی ہے. صحابی نے کھانا بنایا، گوشت بنایا، اور یہ سوچ کر کہ میرا پڑوسی ہے، آج کیوں نہ اس کی بھی میں خیر خواہی کروں، اس کے ہاں سالن بھیجا. اس نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ مجھ سے زیادہ تو میرا برابر والا وہ غریب ہے. وہ سالن اٹھایا انہوں نے، اور اٹھا کر کے اپنے برابر والے پڑوسی کو دیا. انہوں نے سوچا کہ میں اگرچہ مستحق ہوں، مجھے ضرورت ہے، کئی دنوں سے میں نے بھی گوشت نہیں کھایا، لیکن برابر والا زیادہ عیالدار ہے، اس کی بچیاں ہیں، اس کے بچے ہیں، وہ زیادہ اس وقت کا مستحق ہے. انہوں نے اٹھا کر اس کے برابر والے کو دے دیا. روایت میں آتا ہے 7 گھروں سے گھومتے ہوئے دوبارہ اسی صحابی کے گھر پر آ گیا جس نے یہ سالن بنایا تھا، جس نے یہ سالن بنایا تھا. پھر قربان جائیے نا، وہ صحابی تھا، اس نے بھی، پھر صحابی تھے، پھر انہوں نے بھی پھر کیا کیا، اس سالن کے 7 حصے کر کے 7 گھروں میں پہنچائے کہ میرا ہر بھائی اس سے مستفید ہو جائے اور اپنے بچے بھی راضی ہو جائیں. تو یہ ہے صحابہ کا عمل کہ آپ کا پڑوسی آپ سے خوش ہے تو اللہ بھی آپ سے خوش ہے. سبحان اللہ. بلکہ مصطفیٰ آپ کی گفتگو کے دوران ایک بات ذہن میں یہ بھی آئی کہ واقعتاً ہماری خواتین بعض اوقات لڑنے میں اتنا آگے بڑھ جاتی ہیں کہ شوہر کو بھی اسی دن پتہ لگتا ہے کہ میری بیگم اتنی خطرناک ہے، بلکہ بچے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ممی اتنی خطرناک ہے. مطلب اس سے پہلے یہ رنگ نہیں دیکھا ہوتا. بھائی آخر ایسا کیا ہو گیا کہ لڑائی اتنی بلند ہو گئی، اتنی زیادہ ہو گئی؟ لڑائی کی وجہ بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، چھوٹی وجہ، کوئی بڑی وجہ بھی نہیں ہوتی. وہ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ عورت بڑے سے بڑا غم بھول جاتی ہے، پڑوس میں گیا ہوا برتن نہیں بھول سکتی. تو یہ بھی ایک اس معاملے میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں کہ وہ برتن میرا گیا تھا وہ واپس نہیں آیا، اس معاملے میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں. اور واپسی خالی آ جائے تو بھی مسئلہ ہے اس پہ بھی کہ وہ واپس بھرا ہوا کیوں نہیں بھیجا. بھرا تو ترکیب اس طرح ہوتی ہے. بہرحال یہ تو خیر ہم نے ایسے ضمناً ذکر کر دیا، ورنہ اچھے گھرانے، اچھی خواتین کی تعداد زیادہ ہے جو ماشاءاللہ ان سب چیزوں سے بچی ہوئی ہیں اور جو اسلام کی تعلیمات کو سمجھتی ہیں، جانتی ہیں. یہ کچھ ایسی ہماری بہنیں جن کی توجہ نہیں ہوتی. اصل مقصد یہی ہے کہ آئیڈیاز کے ذریعے ان کو اویئرنیس دی جائے کہ بھائی بینگ اے مسلم، ہمارے رویے، ہمارے لب و لہجے، ہماری گفتگو، ہماری گفتار اور کردار کیا ہونا چاہیے، کس موقع پر ہمیں کیا انداز اختیار کرنا چاہیے، یہ بڑا میٹر کرتا ہے. شاہ صاحب ارشاد فرمائیے نا، احادیث طیبہ، ہمارے پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق میں چاہوں گا ضرور ارشاد فرما دیں آپ. جزاک اللہ. ابھی مفتی صاحب قبلہ نے بھی تفصیل کے ساتھ وہ ساری احادیث کو ذکر کیا ہے اور بڑے جامع انداز میں حضرت نے گفتگو فرمائی، اور آپ نے بھی بڑی اچھی بات فرمائی ہے کہ اتنے بڑے حقوق ہیں جو ابھی ہم دیکھنے جا رہے ہیں اور سن رہے ہیں، تو ہماری بہنوں کو اور بھائیوں کو اور ہم سمیت ہم تمام کو اس پر غور کرنا چاہیے. اور یقیناً یہ توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اتنی بڑی سعادت بندہ چھوڑ دیتا ہے اور اتنے بڑے گناہ کا مرتکب بندہ ہو جاتا ہے. احادیث میں تو کثرت کے ساتھ احادیث جو ہے، اور اس طریقے سے حضور سید عالم نے مشروط کر کے بیان کیا ہے کہ بندہ ہل کے رہ جاتا ہے کہ پڑوسی کے حکم میں حضور سید عالم نے بندے کے ایمان اور اس کی آخرت کی کامیابی کی جو شرط لگائی ہے وہ پڑوسی کے حقوق کی لگائی. سبحان
اللہ اکبر. اب دیکھیں صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں. یہ جملے دیکھیں آپ. اللہ اکبر. فرمایا وہ مومن نہیں. خدا کی قسم وہ مومن نہیں. خدا کی قسم وہ مومن نہیں. یہ جناب رسول اللہ فرما رہے ہیں. یعنی مومن کامل نہیں ہے وہ. حضور کہہ رہے ہیں جن کی محبت ایمان ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ بندہ کامل مومن نہیں. ہمیں صرف یہ پتا ہوتا ہے کہ جناب نکاح کا طریقہ حضور کا ہے, جو اس سے ہٹے گا وہ, وہاں تو فرمایا گیا فمن رغب من سنتی فلیس من, کہ النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی. وہاں تو یہ فرمایا فلیس منی, ادھر فرمایا مومن ہی نہیں ہے. 3 دفعہ حضور سید عالم نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے, وہ مومن نہیں ہے, وہ مومن نہیں ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا وہ شخص جس کے پڑوسی اس کی آفتوں بدتمیزیوں سے محفوظ نہ ہوں. اللہ. اب آپ دیکھیے یہ حدیث پاک کس بات کا مطالبہ ہے. اسی ایک حدیث پر آپ رک کر غور کریں, اور میں اور آپ ساری میرے بہنیں اور بھائی اس کو آئینہ بنا کر پیش کریں کہ ہم خدا کو کیا جواب دیں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی قدر ہے, ہمارے دل میں کوئی حرمت و مقام ہے, تو وہ شخصیت مبارکہ یوں بھی ارشاد فرماتی تو بندہ گویا کہ اپنے سر مبارک کو جھکاتا اور دل کو راہ فرش بنا دیتا. لیکن جناب سید عالم 3 دفعہ یہ جملہ کہہ رہے ہیں وہ مومن نہیں, وہ مومن نہیں, وہ مومن نہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیے جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس مسئلے کی اہمیت اور قدر کس درجے کے اوپر ہے. اور ایک بندہ حضور کے پاس جا رہا ہے, عشق و محبت کا دعویٰ کر رہا ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مذہب کی تمام راہوں پر چلنا کمال کی بات ہے, لیکن ہم 1-2 عبادتوں کو لازم کر لیتے ہیں جو عبادت اپنی جگہ پر حافظ صاحب بڑی محبوب ہے, جیسے تراویح ہے, ختم قرآن ہے, تمام معاملات ہیں, رمضان شریف میں عمرے پر جانا ہے, حج پابندی کے ساتھ کرنا ہے, خیرات صدقات کرنا. ان میں سے چند فارمیلٹیاں ہم خاص کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہر چیز کو غیر ضروری سمجھ لیتے ہیں. اس نشے کو قرآن نے اتارا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہ کوئی رب سے یہی وفاداری نہیں کہ تم ادھر منہ کر رہے ہو نماز پڑھنے یا ادھر منہ کر رہے ہو. فرمایا یہ پوری چیزوں کو یہ بیان کرنے میں الگ الگ چیز ہے, لیکن اسی رب نے بیان کیا تو حکم میں ایک ہی ہے. تو اب آپ دیکھیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ مومن نہیں, مومن نہیں, مومن نہیں. صحابہ نے عرض کیا حضور اتنا سخت حکم یہ کس کے لیے؟ فرمایا جس کا پڑوسی جو ہے اس کی زبان اور اس کے بدن اور اس کی اخلاق کی آفتوں سے محفوظ نہ رہ سکے. یہاں دیکھیں صحیح مسلم شریف, یہ چھوٹی احادیث بڑی احادیث کی کتاب, کوئی ضعف نہیں, صحیح الاسناد حدیث کے ساتھ ہے. مجھ سمیت تمام میری بہنیں بھائی بزرگ بچے جو دیکھ رہے ہیں وہ اس پر غور کریں. کوتاہیاں اگر ہم سے ہوئی تو اللہ سے معافی مانگے. آج اللہ نے ہمیں یہ سمجھنے کا موقع دیا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ایسا حق ہے, آج پتہ چل گیا ہے. اور اتنی بڑی حرمت والی چیز ہے یہ, اور جناب سید عالم نے اس قدر اعتماد کے ساتھ بیان کیا ہے. تو فرماتے کہ صحیح مسلم شریف میں اب ہمارے وہاں کیا ہوتا ہے جی یہ کام کر رہے ہیں, جی ہمارے بزرگ نے یہ کہہ دیا ہمیں کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ بزرگوں کے بزرگ اور اصل بزرگ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, جناب رسول اللہ کا فرمان ہے. صحیح مسلم شریف میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے, رسول کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت میں نہیں جائے گا. جملہ دیکھیں حضرت, جملہ دیکھیں کیا ارشاد ہوا, وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی آفتوں سے امن میں نہیں ہے. یعنی جنت میں اگر وہ گیا بھی تو اتنی سخت باس پرس پر ہوگا کیونکہ مومن ہے. لیکن یہاں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جنت میں نہیں جائے گا, یعنی شدید انداز میں اس کو قیامت کے دن اس کے ساتھ مزاحمت اور باس پرس ہوگی, جس کو جناب رسول اللہ نے اس لفظ کے ساتھ یہ سہولت سے نہیں ہوگا کہ صرف آپ عمرہ کر کے تشریف لے آئے, حج کر کے تشریف لے آئے, گھر میں آپ نے میلاد شریف رکھ لیا, قرآن خوانی رکھ لی, لوگوں کو تحفے بانٹ دیے. یہ ساری چیزیں بہت عمل اللہ قبول فرمائے, لیکن اگر یہ چیزیں چھوٹی نہ تو حضور کہہ رہے ہیں وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا کہ جو اپنے پڑوسی کو جو ہے کہ وہ تنگ کرتا ہے. اسی طرح چھوٹی چھوٹی سوسائٹیاں ہوتی ہیں حافظ صاحب, ایک بلڈنگ ہوتی ہے اس میں کئی اپارٹمنٹ ہوتے ہیں, وہ ایسی چیز لا کر کھڑا کر دیتے ہیں موٹر سائیکل. اب ہر ایک کی پارکنگ بنی ہوئی ہے, لیکن وہ آ کر ایسی جگہ پر کھڑا کرے گا دوسرے کو اذیت پہنچے گی, اوپر سے وہ بدماشی بھی کرے گا. تو ادھر جو بدماشی کرے گا تو اس پر حدیث سنیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندے کی عزت کی جا رہی ہے, لوگ کہہ رہے دیکھو سب میری عزت کر رہے ہیں, تو تیرے میں ایسا کیا وصف ہے کہ عزت کر رہے ہیں؟ وہ تیری زبان کی گالی سے ڈر کر تیری عزت کر رہے ہیں, وہ تیری بدماشی سے ڈر کر عزت. تو حضور نے فرمایا کتنی بڑی اللہ اکبر, فرمایا کسی شخص کی عزت اس لیے کوئی کرے کہ اس کی شر سے بچ جائے, فرمایا وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں سخت قسم کا نامراد اور ناپسندیدہ ہے کہ اس کی عزت
کسی اخلاق کی وجہ سے نہیں کی جا رہی ہے کہ بھائی اگر اس کی عزت اس کے سامنے اگر دعا سلام نہیں کریں گے تو یہ تو شریر آدمی تنگ کرے گا، تو یہ شخص اللہ کی بارگاہ میں انتہائی نامراد، سخت وعیدیں آئی ہیں اس میں۔ اب آپ دیکھیں، یا پارکنگ کی جب ہر ایک کے ساتھ چیز ہے تو وہ پھر غلط موٹر سائیکل لگائے گا، دروازے کے آگے کھڑا کرے گا، اتنی تہذیب۔ اور یہی بندہ حافظ صاحب جب اس ملک سے پرواز کر کے دوسرے ملک میں جائے گا تو بالکل بندے دا پتر بن جائے گا۔ واہ واہ واہ۔ اس میں ایک وجہ تو دیکھیں، یہ آئیڈیاز تو اویئرنیس پیدا کر رہا ہے، لیکن یہ مسئلہ قانون کا بھی ہے۔ تو چاہیے کہ جب تک قانون حرکت میں نہ آئے اور باقاعدہ پولیس اسٹیشن کے اندر اس قسم کی چیزیں باقاعدہ ڈسکس، دو قسم کے لوگ ہیں، بہت سے میری بہنیں بھائی ہل کے رہ جائیں گے کہ یار ہم معافی مانگتے ہیں، جب حضور سید عالم نے یہ بات فرما دی ہے تو ہم جا کر حضرت معاف کرنا ہے، غلطی مجھ سے ہوئی، آئندہ نہیں ہو کہ مجھے یہ مسئلہ پتا نہیں تھا۔ کیا کہنے شاہ صاحب۔ اور ایک وہ جو ڈھیٹ ہے، اسے اپنی سیاسی تنظیم کا ایک رعونت ہے، اسے اپنی گاڑیوں کا رعونت ہے، اس معاملات ہے، تو پھر اس کے ذمہ دار قانونی ہے جن کے ہاتھ میں قانون کا قلمدان ہے، کہ وہ اگر نہیں بولیں گے اور وہ اس کو نہیں کریں گے تو سوسائٹی میں عالم تو بات کر رہے ہیں، نصیحت کرنے والے تو بات کر رہے ہیں، اس کو اجاگر کرنے کے، لیکن جزا و سزا ایک وہ ہے جو ڈنڈے سے مانتا ہے اور سختی سے، ایک غریب کی گردن کے اوپر وہ ہاتھ ڈال رہا ہے، قیامت کا موضوع ہم نے کیا ہے، اور وہ ظالم بنا ہوا ہے، تو یہ تھانے عدالتیں کیوں بنتی ہیں؟ یہ اس لیے بنتی ہے کہ وہ عدل سے کام لے، ظالم کو ظالم کے انجام تک پہنچا اور مظلوم کو۔ تو یہ دونوں پہلو میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ ہماری بات جہاں تک پہنچے تو انتہائی ادب اور احترام سے ہم بات کرتے ہیں۔ سوسائٹی کو بچانا ہے تو سوسائٹی کا مسئلہ غربت نہیں ہے، یہ بدامنیاں ہے جی، اور یہ باقاعدہ طور پر ان امور پر سوسائٹی پر ہر چیز کے وزیر بنے ہوئے معاملات ہیں، اس پر عمل نہ کرنا یہ چیز ہے۔ آپ دھونس سے کسی کو ڈرا سکتے ہیں، لیکن ایک بندے کی ضرورت کو جو اس کا حق ہے اس کی تکمیل کر لیجئے، وہ مرض کبھی بعد میں نہیں آئے گا۔ پھر ہر بندہ جو وہ اپنا تعلق لائے گا، وہ اپنا تعلق لائے گا اور پورا علاقہ اجیرن بن جاتا۔ اب دیکھیں حدیث پاک، سب سے پہلے ہم تو اللہ کے بندے ہیں، نبی پاک کے غلام ہیں اور کمتر لوگ ہیں، اور یہاں پر دیکھیں کیا بات بتائی گئی ہے۔ سانس نکل جائے اللہ اکبر تو بندہ ان احادیث کا جواب خدا کی بارگاہ میں کیا دے گا؟ مستدرک میں روایت موجود ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے، جملے دیکھیں یار، ایک ایک میں نے دو حدیثیں ابھی آپ کے ساتھ، کسی اور مسائل میں اتنی سختیاں ہیں، دیکھیں فرمایا جو اللہ یعنی والدین کے بعد جس مسئلے پر سب سے شدت کے ساتھ بات کی جا رہی وہ یہ، جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ یعنی میں کتنا مومن ہوں، آپ کتنے مومن ہیں، یہ کیونکہ ایمان بندے کی نجات ہوگی ایمان پر، اور ایمان کیا ہے؟ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، رسول اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ یہ تو ایمان تو انٹرنل ہے، اندر کی چیز ہے، اندر کی چیز ہے، اور اسی پر قبر میں فیصلہ ہوگا۔ تو بندہ اگر چیک کرنا چاہے کہ میرے اندر ایمانی ذائقہ اور حلاوت کتنی ہے، تو اس کی علامتوں سے علامت یہ ہے کہ وہ ایمان اللہ پر رکھتا ہے، تو یعنی وہاں پوچھا جائے گا سخت ترین، تو وہ اس وجہ سے پڑوسی کا احترام کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس شرط سے پتا چل رہا ہے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی بارگاہ میں اور آخرت میں اس کی شدید باس پرس ہوگی، اور تیری ساری نیکیاں، تیرے سارے تعلقات، تیری ساری ظاہری صوفیت، تیری ساری سجادگی، تیرے سارے معاملات ایک طرف ہوں گے، ایک غریب پڑوسی تیرے گریبان پر ہاتھ ڈالے گا، اور قیامت کے دن یہ ساری نسبتیں معتبر ہیں، لیکن تو اس نسبت کا لائق ہی نہیں تھا، تو نے اس کے خلاف کیا ہے، اور یہ شدید بات پرس ہو جائے گی۔ سوئم 40ویں سے نہیں بخشا جائے گا، سوئم 40واں کرنا جائز ہے، وہ دیگے کھا کر جائیں گے، اور تو نے جو اس حقوق کے خلاف کیا ہے تو اس کے لیے تجھے جواب دینا پڑے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس عادت بد سے بچائے۔ اب آپ دیکھیے حدیث پاک جو میں ایک اور پیش کرتا ہوں، یعنی اس کے مضامین کو دیکھیں کتنی اہمیت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، صحابہ کرام نے وضو کا پانی لے کر اپنے چہرے پر مسح کیا۔ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اس حدیث کو سنتے ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایسے ہی اور یقیناً ہونا چاہیے کہ سرکار سے محبت کے حضور نے وضو کیا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام زمین پر ایک قطرہ نہیں گرنے دیتے، ہتھیلیاں اس میں ان کو زحمت بھی ہو رہی ہے اور پانی منہ پر پھیر رہے ہیں، یعنی بظاہر زحمت کی بات کر رہے ہیں، انسان کو جھک رہا ہے، پانی لے رہا ہے، چہرے پر لگا رہا ہے، اللہ اکبر۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، ایک تو یہاں پر شان یہ ہے کہ جو پانی انسان کے بے وضو بدن سے بہہ جائے وہ پانی مستعمل ہوتا ہے، اور مستعمل پانی کو چہرے پر نہیں ملا جاتا، نہ پیا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو یہاں پر امام علیہ سنت نے بحث کی ہے
کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی کیفیت میں ہو، وہ پانی آپ کے بدن مقدس کو لے جائے تو بدن مقدس کی یہ تاثیر ہے، وہ پانی مستعمل ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ پوچھئے علماء سے، مستعمل پانی آپ نہیں پی سکتے ہیں، مستعمل پانی یعنی ہوتا تو پاک ہے پاک ہے، لیکن پاک نہیں کر سکتا۔ مستعمل پانی ناپاک نہیں ہوتا لیکن اس سے طبیعت تنفر پکڑتی ہے، صحیح صحیح، گھن کھاتی ہے۔ لیکن جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ نے بول برا شریف فرمایا اور آپ تشریف لائے اور آپ نے وضو کیا، تو آپ ظاہری اس حالت آپ دیکھیے کہ وہ پانی جو بدن سے نکل رہا ہے اس صورت میں نکل رہا ہے جو وضو کی صورت ہے، لیکن حضور سید عالم کی گویا کہ فطرتی تطہیر ایسی ہے کہ وہ بدن مبارک حدث کے قریب کبھی جاتا ہی نہیں ہے، اللہ کہ جو بدن مبارک سے پانی نکل رہا ہے وہ پانی اسی طرح طاہر و مطہر ہے کہ خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ اس پر امام اہل سنت نے بڑی خوبصورت بحث کی ہے کہ انسان اللہ کی سرتاب قدم شان، یہ حضور کی شان۔ اب دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، مسح فرمایا، حضور صحابہ کرام نے وہ پانی لیا، اپنے چہرے کے اوپر مسح کیا، اپنے بدن پر ملا، حضور سید عالم نے ان کو بلایا، فرمایا تم نے کیا کیا؟ اب دیکھیں یہ حدیث پاک، یعنی تم نے یہ پانی لے کر اپنے چہرے پر ملا، یہ تم نے کیا کیا اور تمہیں اس کام پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ یہ حضور پوچھ رہے ہیں تمہیں اس کام پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت نے کیا۔ کوئی پوچھے یہ میلاد شریف جو آپ اپنے بنگلے میں فلیٹ میں کرا رہے ہیں کس چیز پر نے آپ کو آمادہ کیا؟ جی حضور کی محبت میں۔ اچھا یہ جلوس میلاد النبی میں آپ جا رہے ہیں، ہاں اس دھوپ میں نکل رہے ہیں گود میں بچوں کو لے کر ماشاءاللہ، تو اتنی زحمت آپ اٹھا رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، یہ کس چیز نے آپ کو آمادہ کیا؟ جی حضور کی محبت نے۔ یہ گھر پر آپ نے چراغا کیا ہے، کس چیز نے آپ کو اس بات پر راغب کیا؟ جی حضور کی محبت نے۔ حضور پوچھ رہے ہیں تم نے میرے وضو کا پانی اپنے چہرے پر ملا میرے صحابہ، تمہیں یہ کس چیز نے اس پر راضی کیا؟ کہنے کو حضور آپ کی محبت نے۔ حضور فرماتے ہیں اب سن، اگر تجھے میری محبت ہے تو یہ صحابہ سے کہہ رہے ہیں، تو ہم میلاد شریف حضور کی محبت میں کرتے ہیں، سلام حضور کی محبت میں پڑھتے ہیں، چراغا حضور کی محبت میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج جس سطح پر ہم کھڑے ہیں تو حضور اسی محبت کی وجہ بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں جس کی خوشی یہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، جو یہ چاہتا ہے میلاد کر کے جو ہم کر رہے ہیں وجہ کیا کہ ہم اللہ رسول سے ہم سے محبت کریں، ہم اللہ رسول سے محبت کریں اور اللہ رسول ہم سے محبت کرے، تو جب بات بولے تو پھر سچ بولے، ورنہ صرف چراغوں سے کچھ نہیں ہوگا، واہ، ورنہ صرف محفلوں سے کچھ نہیں ہوگا، یہ حدیث بتا رہی ہے۔ صحیح، کیونکہ یہ خطاب محفلوں والوں سے نہیں ہو رہا، سچے عاشقوں صحابہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، جب ان کو یہاں پر لا کر بیان کیا جا رہا ہے تو ہم صرف ایک محفل کر کے معاملات کر کے پھر سارے اخلاق کی راہوں کو چھوڑ دیں؟ تو یہ غور کیجیے آپ کیا فرمایا گیا؟ فرمایا کہ جس کی خوشی یہ ہو کہ اللہ رسول سے محبت کرے یا اللہ رسول اس سے محبت کرے، تو یہ چاہیے کہ یہ جو کام کر رہے ہو اچھا ہے، لیکن اصل میں کیا کام ہے جو اس کی قبولیت کی وہی ہے ضرورت ہے، وہ چند چیزوں کو اپنے اوپر لازم کرے۔ اگر تو سارے یہ کام حضور کے عشق کے لیے کرتا ہے نا تو تیرے منہ پر پھر جھوٹ کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، اگر یہ سارے کام تو حضور کی محبت کے لیے کرتا ہے نا تو امانت میں خائن کبھی نہیں ہونا چاہیے، اور یہ سارے کام تو حضور کے لیے کرتا ہے نا تو پھر تو اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرنے والا ہو۔ اللہ تو اکبر، آپ اندازہ لگائیے کس سطح پر لے جا کر اس مسئلے کو باندھا گیا ہے۔ میں امامہ شریف باندھ رہا ہوں حضور کی محبت میں، میں داڑھی شریف رکھ رہا ہوں حضور کی محبت میں مدینہ پاک رمضان میں عمرے پر جا رہا ہوں حضور کی محبت میں خاک مدینہ لا رہا ہوں حضور کی محبت میں نعت شریف پڑھ رہا ہوں اور اپنی گاڑی اپنے گھر میں نعت شریف چلا رہا ہوں حضور کی محبت میں، ختم قادریہ شریف حضور کی محبت میں، تمام عمل حضور کی محبت میں، 12 ربیع الاول میں چراغ حضور کی محبت میں، جلوس میں نکلنا حضور کی محبت میں، مسواک حضور کی محبت میں، مونچھوں کو پست کرنا داڑھی کو بڑھانا حضور کی محبت میں، سرما لگانا حضور کی محبت میں، خوشبو لگانا حضور کی محبت میں۔ تو حضور نے فرمایا جب یہ میری محبت میں سب کچھ تو کر رہا ہے تو پھر تیرے لیے لازم ہے کہ تو جھوٹا نہیں ہونا چاہیے، تو جھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے حضرت ہمارے لیے۔ اللہ، ابھی ہمارے جسم میں روح کا پرندہ حافظ صاحب موجود ہے، نکلا نہیں ہے۔ ہم اپنی درستگی کر لیں اور یہ تضاد اور یہ منافقت ہم چھوڑ دیں کہ نام اللہ رسول کا کریں، لباس سنتوں والا اور شریعت والا پہنیں اور عمل اور عادات کریں، یہ سب اپنی جگہ پر اچھا ہے، لیکن یہ نفاق اس لیے ہے کہ جو اس کا تقاضا تھا وہ کام نہ کریں۔ ہم چھوٹی سی سیاسی تنظیم کے اندر ہوتے ہیں، جھنڈا اس کا لگائیں،
لیکن کام کریں اس کے تنظیم کے منشور کے خلاف تو غدار کہلاتے ہیں. تو اپنی تنظیم کے لیے ہمیں یہ یاد ہے, ہمیں اپنی تحریک کے لیے یاد ہے, نہیں یاد ہے تو اصل الاصول ایمان میں اللہ رسول کے لیے یاد نہیں ہے. اللہ تو فرمایا اگر یہ ساری چیزیں میرے صحابہ تم نے, کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا یہ اگر تم نے میری محبت کے لیے کیا ہے تو پھر تم سے علامت ظاہر ہونی چاہیے, یعنی یہ سبب شان نزول صحابہ بن رہے ہیں. مراد بات کی ساری امت صحابہ تو اس میں کامل ہے, قرآن نے اس کی دلیلیں دی ہے. تو فرمایا پھر حضور سے محبت کرنے والا جھوٹا نہیں ہوگا. سرکار کے پاس ایک صحابی ہے, حضور کبھی بندہ بخیل ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, فرما جھوٹا, فرما نہیں میرا غلام جھوٹا نہیں ہو سکتا. میں حضرت کیا کہوں اس بات پر, ہل کے بندہ رہ جائے کہ میری قبولیت رسول اللہ کی بارگاہ میں اصل میں سچائی کی وجہ سے, اور میرا یہ ظاہری عمل جو عشق کا چل رہا ہے فرما سچائی تم میں ہوگی, امانت تمہارے اندر ہوگی, اور تمہارے اندر رشتہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی کرنا یہ تمہارے اندر موجود ہوگی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ دیکھیں, میں یہاں پر عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. بیہقی میں یہ روایت موجود ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرما تمہیں معلوم ہے کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ حضور کہہ رہے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے؟ میں اور آپ جتنے میرے بہن بھائی ہیں سب بالکل اپنے آپ کو پریپیئر کر کے آقا کریم کے سامنے ہم سارے فقیر جمع ہو جائیں, خطبے کے سامنے غور سنیں. سرکار کریم فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہے پڑوسی کا کیا حق ہے؟ یہ کہ جب وہ تم سے مدد مانگے مدد کرو, جب قرض مانگے قرض دو, اور جب محتاج ہو تو اسے دو, جب بیمار ہو تو عیادت کرو, جب بیمار ہو تو عیادت کرو, اس کی پرسا کرو, اس سے پوچھو کوئی ضرورت ہو یا اس کو دلاسے کے لیے, اور جب اسے خیر پہنچے تو مبارکباد دو. واہ یار بڑی اچھی گاڑی لیا آپ نے, ماشاءاللہ عمرے سے آپ آئے, بہت مبارک ہو. آپ کی بچی کی شادی ہو گئی, بہت مبارک ہو. آج بڑے پیارے لگ رہے ہو, بہت مبارک ہو. مبارکباد دو تاکہ اور جب مصیبت پہنچے تو فوراً اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ کہ یار ہم تمہارے ساتھ, اور وہ انتقال کر جائے تو جنازے کا ساتھ جاؤ, اور بغیر اجازت اپنی عمارت بلند نہ کرو, بغیر اجازت اپنی عمارت بلند نہ کرو. شادیاں ہو رہی ہیں اور آپ گھر کی چھتوں کے اوپر گانے بجانے کر رہے ہیں رات بھر, اور خود کو دیندار بھی کہہ رہے ہیں, دیندار بھی کہہ رہے ہیں آپ, دینداروں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ 10 بندوں کا جرگہ لے کر آئے, اس کو سمجھائیں کہ اس کو شرم کرو. یہ دیکھیں رسول اللہ کا فرمان ہے. اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا انتقال کر جائے تو پھر جنازہ پڑھو, اور فرمایا اپنی عمارتوں کو, یہ 2-4 جملے حافظ صاحب بڑے قابل غور ہیں جو ہماری سوسائٹی کی سب سے بڑی خرابی ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم بھاگے بھاگے جا رہے ہیں یہاں سے, ہر جمعہ حضور کے پاس پڑھ رہے ہیں, ہر رمضان حضور کے ساتھ ہیں, اور حضور کیا فرما رہے ہیں, وہاں پہنچے تو ہو, حضور ملیں گے کب؟ تو فرمایا بغیر اجازت اپنی عمارت کو بلند نہ کرو کہ اس کی ہوا روک دو. آج ہمارے وہاں جو حال ہے وہ دیکھیے آپ, یعنی کس چیز کا حضور حکم فرما رہے ہیں. فرما تمہارے گھر کی عمارتیں اتنی بلند نہیں ہونی چاہیے کہ تمہارے پڑوسی کی ہوا رک جائے, اور اپنی ہانڈی سے اس کو ایذا نہ دو مگر اس میں سے کچھ اسے دے دو. سرکار کے پاس صحابہ آتے تھے تو بچے آ گئے, جیسے پڑوسی بچے ایک دفعہ حضور تشریف فرمائے تو پڑوس سے بچے آ گئے تو سرکار نے فوراً حکم دیا میری ماں ام المومنین حضرت عائشہ کو کہ یہ پھل اور یہ تحفے دو ان بچوں کو, کیونکہ ہمارے پڑوس سے آئے ہیں تو ان کے دل میں محبت پیدا ہوگی. یہ حضور نے شاہ فرمایا. تو فرمایا کہ پھر حضور علیہ السلام مگر اس میں سے کچھ دو, میوہ خریدو تو اس میں سے بھی کچھ ہدیہ کر دو, اگر ہدیہ نہ کرو تو چھپا کر مکان میں لاؤ اور تمہارے بچے اسے لے کر باہر نہ نکلیں کہ پڑوسیوں کے بچوں کو رنج ہو. تمہیں معلوم ہے پڑوسی کا کیا حق ہے؟ قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. آپ صرف الفاظوں کو دیکھیں ساری حدیثوں میں, پوری طور پر پڑوسی کا حق ادا کرنے والے تھوڑے ہیں, اور وہی ہیں جن پر اللہ مہربان ہے. برابر پڑوسی کے متعلق حضور سید عالم نے وصیت فرماتے رہے, یہاں تک کہ ان لوگوں نے گمان کیا کہ پڑوسی وارث کر دیے جائیں گے ہمارے. پھر حضور سید عالم علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ پڑوسی جو ہیں تمہارے, ان کے 3 حقوق ہیں. 3 قسم کے تمہارے پڑوسی ہیں. ایک وہ پڑوسی ہیں جو تمہارے پڑوس میں بھی ہیں اور تمہارے خونی رشتہ دار بھی ہیں. اچھا, تو حضور سید عالم فرماتے ہیں 3 قسم کے پڑوسی ہیں. بعض کے 3 حق ہیں, بعض کے 2 حق ہیں, بعض کا 1 حق ہے. ایک وہ پڑوسی ہے جو ہمارا رشتہ دار ہے اور ہمارے پڑوس میں ہے, اس کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا 3 حق ہے. 3 حق ہیں. 3 حق. اور ایک ہے جو ہمارا خونی رشتہ دار نہیں ہے لیکن مومن مسلمان ہے.
صحیح. اس کے ساتھ دو حق ہیں. اچھا حضور سید عالم شاہ فرماتے ہیں اور ایک کیونکہ اسلام والا حق اور ایک پڑوسی والا حق. صحیح. ٹھیک ہے, ادھر ایک خونی رشتہ دار والا حق, پڑوسی والا حق اور اسلام والا حق. ٹھیک, تینوں. اور فرمایا اگر پڑوسی کافر ہے تمہارا, یہ دیکھیں اسلام, پڑوسی کافر ہے تمہارا تب بھی اس پر تمہارا ایک حق ہے, اور وہ ایک حق یہ کیا ہے کہ وہ تمہارا پڑوسی ہے. تو یہ اسلام نے اتنا خوبصورتی سے بیان کیا. واہ واہ. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں سے آخر میں, اس میں جملے دیکھیں سرکار نے کس قسم کی اہمیت کے ساتھ اس کو باندھا ہے, اور نہ کرنے والوں کو اللہ کا نافرمان جہنم میں جانے والا بیان کیا ہے. آج تک ہمیں یہ بات پتہ نہ تھی, تو آج پتہ چلی ہے. اللہ رب العالمین جل والا ہمیں ہوش میں رکھے اور ہم سے ایسی کوئی بات نہ ہو کہ پڑوسی کو ناراض کر دیں اور اس سے رسول اللہ منہ پھیر لیں. اللہ اکبر. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے قبلہ شاہ صاحب کہ آپ نے اتنے فرمان عالی شان ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں سنائے. یقیناً یہ سننا اور پھر اس پر عمل کرنا یقیناً ہمارے لیے سرمایہ آخرت ہوگا, اور دنیا کو بھی اپنی بہتر بنانے کا بہترین سامان ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. قبلہ ہم سب آخر میں حضور یہ ارشاد فرما دیں کہ جیسا کہ ابھی شاہ صاحب نے ذکر بھی کیا, احادیث طیبہ پڑھ کر ہمیں سمجھایا بھی کہ جو غیر مسلم ہے اس کے بھی حقوق معین کیے ہیں اسلام نے. یعنی غیر مسلم پڑوسی کے حقوق بھی اسلام نے معین کیے ہیں. میں چاہوں گا اس بارے میں آپ ارشاد فرما دیں. جی بلا شبہ حافظ صاحب, غیر مسلموں کے بھی حقوق جو بیان کیے ہیں قبلہ شاہ صاحب نے, صرف ان حقوق کی ادائیگی پر ہمارے اسلاف نے کئی غیر مسلموں کو مسلمان کر دیا. ان کے ہمسائے صرف ان کے پڑوس کے رویوں کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے. حضرت بایزید بسطامی کا کہ پڑوس میں جو بچہ روتا رہا تو وہ اس کے گھر والا نہیں تھا, تو فقط وہ بچہ رات کے اندھیرے کی وجہ سے رو رہا تھا, تو روزانہ بایزید بسطامی ایک چراغ میں تیل ڈال کر ان کے ہاں بھیجتے. جب وہ یہودی تھا, آیا واپس گھر سے اپنے گھر پر, پتہ لگا اس کی عورت نے جب اسے بتایا کہ ہمارے پڑوس میں جو بزرگ ہیں وہ ہمارا بچہ رات میں اندھیرے کی وجہ سے روتا تھا, تو روزانہ تیل ڈال کے چراغ بھیجا کرتے تھے. صرف اس حسن سلوک پر وہ یہودی اسلام لے آیا تھا. ود فیملی پوری, ود فیملی اسلام لے آیا. حضرت مالک بن دینار کا پڑوسی, وہ آپ کو تنگ کرتا تھا کچرا پھینک کر, اور جب بار ہاتھ تنگ کرنے کے بعد وہ کوئی برابر سے ریئیکشن نہیں. ایسا آج کر کے کوئی دیکھ لے, خون خرابہ نہ ہو جائے اس کے اوپر, لڑائی جھگڑے نہ مارنے مرنے پر بات آ جائے. لیکن ان کا کردار کیا تھا کہ وہ انہوں نے کوئی ریئیکشن نہیں. بالآخر اس نے ایک دن پوچھ لیا کہ حضور میں کچرا پھینکتا ہوں, گندگی پھینکتا ہوں, آپ کوئی ریئیکٹ ہی نہیں کرتے, کیا وجہ ہے؟ کہ میرا اسلام مجھے کہتا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, کہ میں غصہ پی جاؤں, کوئی معاف کرنے والوں میں سے ہو جاؤں. اس نے کہا حضور آپ گھر کی گندگی بعد میں صاف کریں, پہلے میرے دل کی گندگی صاف کر کے مجھے مسلمان کر دیں. اور آخر میں بات کروں, امام احمد بن حنبل, آپ کے پڑوس میں ایک مکان بک رہا تھا. آج ہمیں پتہ چل جائے, ہمارے ہاں سارے انویسٹر کا دھاک لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ مکان بک رہا ہے, اور بروکروں کو بولا ہوتا ہے اس کو کاٹ کے رکھ دو, مارکیٹ سے نیچے بالکل ایسے پیسوں میں اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاؤ. وہ نہیں جانتے کہ آج تو اس مسلمان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے, کل تو بھی مکافات عمل میں مبتلا ہوگا. تو میں ان لوگوں کو بھی نصیحت کرنا چاہتا ہوں. تو برابر والا پڑوسی, اس کا مکان بک رہا تھا, وہ یہودی تھا, لیکن اس نے اپنے مکان کی ویلیو مارکیٹ سے زیادہ رکھی. تو جس کو خریدنا تھا اس نے کہا یار 1000 دینار اس کی رقم ہے, تو 2000 کس بات کے مانگ رہا ہے؟ بولا 2000 اس بات کے, 1000 اس جگہ کے, اور 1000 میں احمد بن حنبل کا پڑوسی ہوں, اچھے پڑوسی ہونے کی وجہ سے 1000 زیادہ مانگ رہا ہوں. تو یہ کردار ہوتا تھا ہمارے اسلاف کا کہ وہ پڑوس میں یہودی بھی اس بات پر فخر کرتا تھا کہ اس سے مجھے کوئی ضرر نہیں ہوگا, بلکہ ان کے کرداروں سے غیر مسلم اسلام لے آئے. آج بدقسمتی یہ ہے کہ وضع میں تم ہو نصارا اور تمدن میں یہود, یہ ہے وہ مسلمان کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اللہ ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. آج تو ہمارے رویے سے کسی کو تکلیف نہ ہو یہ تو دور کی بات ہے, ہم خود کتنی تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. یہ ہم غور کریں کہ ہمارا اپنا عمل کیسا ہے. یعنی غیر تو غیر, ہمارا اپنا, یعنی جو کلمہ گو بھائی ہے جس کے 2 حق ہیں, وہ بھی ہمارے شر سے محفوظ نہ ہو, وہ بھی ہماری وہ کہتے ہیں نا کارستانیوں سے اللہ معاف کرے بیزار ہو, پریشان ہو کہ یار یہ کیسا پڑوس مل گیا یار, ہم نے کہاں گھر لے لیا. یہ اس پہ ڈرنا چاہیے, اللہ کا خوف ہمیں ہمارے دل میں آنا چاہیے, اور واقعی ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے. شاہ صاحب نے
اور مفتی صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے نا آج، اس کے بعد واقعی بنتا نہیں ہے کہ میں ایک جملہ بھی مزید کہوں. بس دل سے شکریہ معزز علماء کرام کا، اللہ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے.